بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں اس وقت۔ میڈیا پاکستان میں اس وقت اس پر کریک ڈاؤن، بدترین کریک ڈاؤن ہے۔ پہلے تو مالکان کو پکڑا جا رہا تھا اور بول خاص طور پر اس میں نشانہ ہے، ARY بھی نشانہ ہے۔ سلمان اقبال صاحب ملک سے باہر ہیں۔ اس وقت پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ شعیب شیخ صاحب کو پکڑا تھا، رہا کیا، لیکن اب پھر کچھ اور ایکٹیویٹی۔ صدیق جان جو ہمارے بیورو چیف ہیں ان کو بھی اٹھا لیا گیا، اور بھی لسٹیں صحافیوں کی بن رہی ہیں۔ لیکن جو سب سے بڑی سٹوری ہے، پارلیمنٹ میں 22 تاریخ کو اجلاس بلا لیا مشترکہ، 6 گھنٹے تک وزیر اعظم ہاؤس میں اجلاس جاری رہا۔ اس کے بعد نکلا کیا ہے؟ ایک ایسی ویڈیو سامنے آئی ہے محمد خان بھٹی کی، جو پرویز الہی صاحب کے پرنسپل سیکریٹری تھے، اور یہ مبینہ ویڈیو بنائی گئی ہے اس وقت جس وقت وہ کسٹڈی میں تھے۔ ان کو آپ کو پتہ ہے مٹیاری سے اٹھا لیا گیا تھا جب وہ سندھ ہائی کورٹ میں اپنی پروٹیکٹڈ بیل لینے کے لیے گئے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ غائب رہے بہت عرصہ، بالکل اسی طرح جیسے عامر سعید راں جو تھے ان کے ایڈوائزر تھے پنجاب چیف منسٹر کے، وہ بھی اغوا ہوئے اور بہت عرصے تک وہ غیر پتہ رہے۔ پھر وہ گھر واپس آ گئے۔ ان کے بھائی نے بتایا تھا کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ ٹارچر کیا گیا، لیکن عامر سعید راں صاحب نے کبھی نہیں بتایا کہ وہ کہاں پر تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو محمد خان بھٹی جو ہیں یہ پرنسپل سیکرٹری تھے بطور چیف منسٹر جب تھے پرویز الہی صاحب، اور ویسے وہ پنجاب اسمبلی کے سیکریٹری ہیں، وہاں پر ہی ان کی ساری ملازمت ہے۔ تو ان کا جو انٹرویو ہے وہ بالکل اب سپریم کورٹ انڈر اٹیک ہے۔ میں آپ کو پوری یہ بات بتا سکتا ہوں، میرا یہ انالیسز ہے، کچھ میرے پاس جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں جس طریقے سے وہ جوڑی جا رہی ہیں، اس کے مطابق جیسے نون لیگ نے سید سجاد علی شاہ صاحب پر حملہ کیا تھا جب وہ چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے، بالکل اسی طرح جسٹس عمر عطا بندیال پر ایک حملے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور شاید یہ ایک جلغار تو نہ ہو فزیکلی جیسے کی گئی تھی تب، لیکن پروپیگنڈا اس طرح کا کرنا، ماحول ایسا بنانا کہ جو عمر عطا بندیال صاحب ہیں، اب جو ان کے آخری 4-6 مہینے رہ گئے ہیں بطور چیف، کیونکہ سپٹمبر تک وہ چیف جسٹس ہیں، کہ وہ کچھ کر نہ سکیں اور پھر ان پر دباؤ ڈالنا کہ آپ انہیں نکال دیں، یہ اس کا مجھے موٹیو لگتا ہے، یہ مجھے اس کا مقصد نظر آتا ہے۔ کیونکہ محمد خان بھٹی جب کسٹڈی میں تھے تو یہ ویڈیو اس وقت بنائی گئی ٹارچر کر کے، مبینہ طور پر مار پیٹ کے، ڈرا دھمکا کے، اور اس میں پکڑا تو آپ نے ہے چودھری پرویز الہی صاحب کی کرپشن کے حوالے سے کہ وہ پرنسپل سیکرٹری چیف منسٹر کے، اور سوال کیا ہو رہا ہے انٹرویو میں کہ یہ بتائیں یہ پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے کیوں آ رہے ہیں؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمر عطا بندیال صاحب وہ چیف مینیجر ہیں۔ کون؟ عمر عطا بندیال صاحب؟ ہاں جی وہ مینیجر ہیں۔ اور ان کے ساتھ کون ججز ہیں؟ اس میں وہ مظاہر علی نقوی صاحب کا نام لے رہے ہیں، اس میں اعجاز الاحسن صاحب کا نام لے رہے ہیں۔ یہ سارے وہ ججز ہیں جو کہیں نہ کہیں پاناما کی جو JIT تھی، پاناما کی جو ہیئرنگ تھی، اس میں یہ ججز تھے جس نے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا تھا۔ پھر اس کے بعد ابھی جو سو موٹو ہوا چیف جسٹس صاحب نے لیا، مظاہر نقوی صاحب اور اعجاز الاحسن صاحب، یہ 2 ممبر بینچ تھا جنہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو بلایا تھا، کیونکہ معاملہ تھا CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر کی ٹرانسفر کا۔ وہ چیلنج ہوئی تھی اور وہ ٹرانسفر کی تھی الیکشن کمیشن نے، تو اس لیے الیکشن کمشنر جب وہاں پر آئے، ان سے جو گفتگو مکالمہ ہوا تو اس میں انہوں نے کہا جی میں تو الیکشن کرا ہی نہیں سکتا، مجھے تو فائنانس پیسے نہیں دیتی، مجھے جو سیکیورٹی ہے فوج جو ہے وہ سیکیورٹی نہیں دیتی، اور مجھے ایون عدلیہ جو ہے وہ آروز نہیں دے رہی۔ تو اس پر ان 2 ججز نے چیف جسٹس صاحب کو لکھا کہ یہ الیکشن کا بڑا ایک سنگین معاملہ ہے، تو سو موٹو ہونا چاہیے۔ سو موٹو ہوا، اس پر بڑا اعتراض کیا گیا، جھوٹ بولا گیا، مریم نواز نے جھوٹ بولا، مریم اورنگزیب نے جھوٹ بولا، سارے نون لیگ کے وزراء ایک ایک کر کے آ کے ٹی وی پر روزانہ جھوٹ بولتے رہے کہ جناب اس میں تو الیکشن کمیشنر کی ضرورت ہی نہیں تھی، یہ انہوں نے کیوں بلایا، حالانکہ وہ کیس ہی الیکشن کمیشن کا تھا۔ اور یہ بعد میں اس لیے ثابت ہوا سچا کہ الیکشن کمیشن نے پھر درخواست دی کہ ہمیں باقاعدہ اس میں پارٹی بنایا جائے۔ تو اب جناب وہ سارے ججز اور عمر عطا بندیال صاحب
ان کے بارے میں یہ سوال و جواب محمد خان بھٹی سے کہ اچھا اور کون کون سے جج ہیں، انہوں نے کہا جی مظاہر نقوی صاحب ہیں، اعجاز الحسن صاحب ہیں، یہ مینج ہیں، پورا ایک انٹرویو. اور یہ لیک کہاں سے کروایا گیا ہے؟ کینیا سے. اینڈی بیل جو پہلے کہتا تھا، جس نے ایوان صدر کی، وزیر اعظم ہاؤس کی جو ویڈیوز تھیں وہ لیک کی تھیں، تو یہ آپ کو پتہ ہے کون وہاں پہ ٹیپ کر سکتا ہے ساری چیزیں اور کس کے پاس ہیں یہ سب. تو اب وہ ویڈیوز اور اس کے بعد پلان جو آج بول نے بے نقاب کیا ہے، جس کو ہم نے بے نقاب کیا ہے، وہ ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے، کینیا سے آئی ہے، اینڈی بیل کا وہ جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس سے. اور اس میں اب یہ بالکل ایک کیمپین کا حصہ ہوگی. وزراء اس پر بات کریں گے، نون لیگ اس پر بات کرے گی، ججز کے بارے میں، چیف جسٹس کے بارے میں ہرزہ سرائی کی جائے گی تاکہ ان کو پریشر پہ ڈالا جائے، ان کو اور پھر اس چیز کو ہوا دی جائے کہ ان ججز کو ہٹا دینا چاہیے، جوڈیشل کونسل میں جانا چاہیے، یہ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہو گئے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو سپریم کورٹ انڈر اٹیک بظاہر، پاکستان کے ادارے انڈر اٹیک بظاہر، اور عوام انڈر اٹیک. کریک ڈاؤن ورکرز پر. صدیق جان کو بیورو چیف کو بول کے دفتر کے باہر سے اٹھا لیا گیا، اور سادہ کپڑوں میں، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس نے اٹھایا. ذرائع سے خبریں ادھر ادھر سے آ رہی ہیں کہ جی کوئی سی ٹی ڈی کے پاس ہے، تھانہ رمنا میں ہے. ہم رمنا تھانہ گئے، وہاں پر انہوں نے کہا ہمارے پاس نہیں ہے. سی ٹی ڈی والوں کے پاس گیا، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس نہیں ہے. تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ہم اپیل کرتے ہیں، ان کے پاس ہماری درخواست پڑی ہے کہ خدا را آپ آرڈر کریں کہ پیش کیا جائے صدیق جان کو، سپریم کورٹ میں پروڈیوس کیا جائے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں وہ زندہ ہے، اس کے ساتھ ٹارچر ہو رہا ہے، اس کی فیملی پریشان ہے، پاکستان کے صحافی پریشان ہے، اور ایک میڈیا آؤٹلیٹ کے دروازے سے آپ نے اس کو اٹھایا. اتنی زیادہ دلیری ہے ان میں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتا، کوئی ان کو نہیں پوچھ سکتا، اور انہوں نے وہاں سے اس کو اٹھایا. اور بھی صحافیوں کی لسٹیں بنی ہوئی ہیں، ورکرز کی لسٹیں بنی ہوئی ہیں، سیاسی لیڈران کی. کل جو اجلاس ہے اس میں یہ عدلیہ پر قدغنے لگانا چاہتے ہیں. تحریک انصاف کو ہو سکتا ہے یہ اس پہ پابندی لگا دیں، اس پر عمران خان پر پابندی لگا دیں، اور دہشت گردی میں چارج پر یہ جو ہے نا پولیٹیکل ورکرز کو یہ ٹرائی کریں. لیکن جس طرح لوگوں نے لاہور میں اور اسلام آباد میں عمران خان کی گرفتاری کی کوششوں کو ناکام بنایا، اور اسلام آباد میں تو باقاعدہ ایک ڈیتھ ٹریپ تھا جو عمران خان صاحب نے ایکسپلین بھی کیا ہے، اس میں بہت سارے ایسے لوگ تھے، ہم اپنے ویلاگز میں بھی بتا چکا ہوں، جو غیر متعلقہ تھے، ان کا وہاں پر کیا کام تھا اس کا کوئی ابھی تک جواب نہیں آیا. یہ سچویشن ہے. صحافی سراپا احتجاج ہیں، ورکرز، اور یہ ورکرز کو پکڑتے ہیں. مجھے یہاں پر جوڈیشل کمپلیکس میں 3-4 لوگ ملے، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پی ٹی آئی میں ہمارے بھائی ہیں، ان کو پکڑا ہے انہوں نے، مار پیٹ کے یہ ویڈیو بیان لیا ہے، لیکن ہم انتظار کر رہے ہیں جیسے ہی وہ باہر آتے ہیں، ضمانت ہوتی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کا ویڈیو بیان، اصل ویڈیو بیان جو ہے، جو بغیر کسی دباؤ کے ہے، وہ چلائیں. کیونکہ جو کسٹڈی میں ٹارچر کر کے جو بیان لیے گئے ہیں، ان میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے نام لے لے کے بیان لیے گئے ہیں تاکہ ان کو بھی پکڑا جا سکے. تو یہ ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں. حق سچ کی لڑائی جاری ہے، سفر سچ کی تلاش میں جاری رہے گا. ہمارے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ پورے پاکستان پر رحمت کرے. ہماری تو زندگی آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہے، اور یہ میرا اللہ ہے جس نے جو یہ سب چلا رہا ہے، اور بس وہی ہمارا مالک ہے. اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے پناہ مانگتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور کسی سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.